بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 28 جس کا موضوع ہے ولایت، ہجرت اور نظام مہدویت کے لیے تیاری۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ سمجھا کہ ولایت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان ہجرت کرے، اور ہجرت سے مراد صرف جگہ کی تبدیلی نہیں بلکہ فکر، سمت اور نظام کی تبدیلی ہے۔ آج اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ولایت کا آخری اور مکمل مظہر نظام جو کہ تسلسل ہے اور اپنے کمال تک پہنچنے والا ایک نظام ہے۔ قرآن مجید میں بشریت کا ایک مستقبل روشن اور مستقبل کے ایک عالمی نظام کی نوید سنائی گئی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ مستضعفین کو وارث بنایا جائے، جن کو زمین پر مستضعف بنا دیا گیا تھا، کمزور بنا دیا گیا تھا، انہیں ہم زمین کا امام بنائیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ آیت ایک صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک اللہ کا جاری وعدہ ہے، اور مہدویت اسی وعدے کی ایک تکمیل کا نام ہے۔ لیکن ایک بنیادی حقیقت سمجھنا ضروری ہے کہ امام زمانہ کا ظہور صرف ایک معجزاتی واقعہ نہیں ہوگا کہ جو بغیر تیاری کے اچانک سب کچھ بدل دے۔ ظہور ایک ایسے معاشرے میں ہوگا جو کم از کم بنیادی سطح پر ولایت کے لیے تیار معاشرہ ہوگا، جس معاشرے نے فکری ہجرت کی ہوگی، جس معاشرے نے قلبی اور عملی ہجرت کی ہوگی، جس نے طاغوتی ذہنیت سے نکلنے کی کوشش کی ہوگی، جس نے اپنے اندر دارالایمان کی بنیاد رکھی ہوگی، کیونکہ امام زمانہ کی حکومت عدل کی ایک عالمی حکومت ہوگی۔ لیکن عدل صرف قانون سے قائم نہیں ہوتا، عدل کے لیے عدل کو قبول کرنے والے انسان بھی درکار ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس کی غلامی سے آزاد نہ ہو تو وہ عدل کے نظام کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا۔ اس لیے تیاری ضروری ہے، اور تیاری کے چند بنیادی مراحل ہیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ اس نظام مہدویت کے لیے فکری تیاری ہے، کیونکہ مہدویت کو صرف جشن سے نعروں تک محدود رکھا جائے تو پھر نظام مہدویت تو قائم نہیں ہوگا۔ لہذا امام کو ایک زندہ حجت سمجھا جائے، ان کی اطاعت کو زندگی کے عملی نظام سے جوڑا جائے۔ اور دوسرا مرحلہ اخلاقی تیاری کا ہے کہ ظہور کا جو لشکر ہے اس کے اندر صبر، تقوی اور استقامت کی خصوصیات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ صبر، تقوی اور استقامت کا لشکر ہوگا۔ وہاں خود غرض، مفاد پرست اور کمزور ارادے والے افراد عدل کی اس عالمی جد و جہد کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ اجتماعی تیاری کا ہے۔ لہذا منتظر وہ نہیں ہے کہ جو صرف بیٹھا ہوا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انتظار کرے، بلکہ حقیقی منتظر وہ ہے جو اپنے ماحول کے اندر ظہور کی بنیاد رکھے، اپنے گھر میں عدل قائم کرے، اپنے حلقے میں نظم پیدا کرے، اور اپنے پورے معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ کیونکہ ہمارا دور غیبت کا دور ہے، لیکن غیبت کا مطلب غفلت نہیں ہے، غیبت کا مطلب ایک ذمہ داری اور بوجھ کو اٹھانا ہے۔ لہٰذا یہ دور جو غیبت کا دور ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم براہ راست امام کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی اطاعت اور ان کے مقصد سے جڑے رہیں۔ اگر ہم نے اپنے اندر ایک فکری ہجرت نہ کی، اپنے گھروں کو دارالایمان نہ بنایا، اپنی صفوں کو منظم نہ کیا، تو ظہور کے وقت ہم تماشائی تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم امام کے سپاہی نہیں ہو سکتے۔ امام زمانہ کی نصرت صرف نعرے سے نہیں بلکہ صلاحیت سے ہوگی، اور اس کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ ولایت کے راستے پر استقامت اور ہجرت کی آمادگی ہی مہدوی تیاری کی ایک بنیاد ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ سوال پیدا کریں اور یہ سوال اٹھائیں کہ کیا ہم ظہور کے منتظر ہیں یا ظہور کے مستحق بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف دعا کرتے ہیں یا اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ مہدویت مستقبل کا صرف ایک خواب نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اور امام زمانہ کی نصرت صرف مستقبل میں نہیں بلکہ اس کا آغاز آج سے ہوتا ہے۔ ہر وہ قدم جو طاغوت سے دور اور حق کی طرف ہو وہ ظہور کی تیاری کا ایک قدم ہے۔ ہر وہ گھر جو ولائی تربیت کا مرکز بنے وہ مہدوی معاشرے کا ایک بیج بونا ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی فکر کو آزاد کرے اور اپنے عمل کو منظم کرے وہ ظہور کے لشکر کا ایک ممکنہ سپاہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور منتظر کہلائیں، بلکہ اس کی جگہ پر ہم جہاں پر بھی ہوں
ہم تیاری کے ذریعے سے دارالایمان کی بنیاد رکھ کر ایک میدوی نظام کی تمہید بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔